شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ وازواجہ وانصارہ واعوانہ واتباعہ الی یوم الدین. معزز سامعین و ناظرین، بعد از حمد و صلوات، ماہ رمضان المبارک اور اس کی یہ پربہار ساعتیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے پلیٹ فارم سے فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن اور اس کے اندر جن موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایمان اور عصر حاضر سے ان کا گہرا تعلق اور ربط ہے. آج ایک اور مفہوم کی اصلاح کے حوالے سے ہم گزارش پیش کریں گے. منفی سوچ کی بہت سی مثالیں اس معاشرے میں دی جا سکتی ہیں. نیگیٹو تھنکنگ بڑا نقصان دیتی ہے، اور منفی سوچ انسان کے جذبوں کو شکست خوردہ بنا دیتی ہے. ہدایت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو ہدایت کا مفہوم ہے اسے بہت محدود کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی کو دعا بھی دیں اور یہ کہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو وہ محسوس کر جاتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں کہا. اور اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، وہ کہتا ہے بس اللہ نے ابھی توفیق ہدایت نہیں دی، جب دے گا تو پڑھ لیں گے. یہ اس طرح کے بھی جواب عجیب و غریب سننے کو ملتے رہتے ہیں. حالانکہ ہدایت یہ تو دین کا مرکزی نقطہ ہے اور محور ہے جس کے ارد گرد دین گھومتا ہے. قرآن سراپا ہدایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا ہدایت ہے، اور ہدایت مطلوب و مقصود مومن ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور یہ ام الکتاب ہے. یہ پورے قرآن کی جان ہے سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کا بالکل جو سینٹرل نقطہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور سیدھا رستہ جو ہے اس پہ چلا. اور پوری سورہ فاتحہ میں مطالبہ بھی صرف ایک ہی ہے. جو ابتدائی جملے ہیں وہ تو ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی ثنا، تمجید، بزرگی، تحمید ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ایک عزم کا اظہار ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کی تکمیل میں بھی ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن جو بنیادی دعا سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی وہ یہی ہے کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پہ چلا. تو ہدایت تو مومن کا مرکزی مطالبہ ہے، جو دن میں کم از کم 17 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 48 مرتبہ دہرانے کا اسے حکم دیا گیا. کیونکہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے اور فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے. تو ہدایت کا تعلق صرف نماز، روزے اور تسبیحات سے نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور یہ پوری زندگی کا راستہ ہے. یہ میتھڈ آف لائف ہے، یہ پوری زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کی بات ہے. جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی آتا ہے، اور اس میں زندگی کے ہر فیصلے کو صحیح طریقے سے کرنا بھی آتا ہے. کہ اگر زندگی میں اپنا یا بچوں کے نکاح کی بات کرنی ہے تو یا اللہ اس میں بھی اپنی ہدایت شامل فرما کہ توفیق ہو کہ ٹھیک فیصلہ کر سکوں. نوکری کا فیصلہ ٹھیک ہو، بیرون ملک سفر کرنا ہے نہیں کرنا، یا اللہ تو ہدایت عطا فرما. انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے، پیسہ کہاں پہ لگانا ہے، یا اللہ تیری ہدایت کے مطابق
میرا کام ٹھیک ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی کے تمام فیصلوں میں یہ ہدایت مانگی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہدنا کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے، ساعدنی یا رب، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ تو گویا اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ساعدنی یا رب، اے میرے رب میری ہر معاملے میں مدد فرما۔ اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرنا اور صحیح فیصلے کی طلب کرنا، یہ بندہ مومن کا شیوہ حیات ہے۔ اچھا، اب ہدایت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہادی اسے کہتے ہیں الذی یدلک علی الطریق برفق۔ یہ موجم کے اندر ہدایت کا ترجمہ ہے کہ ہر شخص ہادی نہیں ہوتا۔ وہ بھی ہادی نہیں جو تمہیں سختی سے چلائے، وہ بھی ہادی نہیں جو تمہیں زد و کوب کرے، بلکہ ہادی اور ہدایت دینے والا وہ ہے جو تمہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرے، لیکن برفق، نرمی کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں، اس کے انداز اور اسلوب میں نرمی ہو، وہ نرمی سے پکڑ کے تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے۔ تو یہ اللہ کی بھی شان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان ہے۔ اللہ بھی کریم ہے اور حضور بھی شفیق اور رفیق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے ہدایت عطا فرمائی۔ بلکہ سیرت کا ایک بڑا دل نشین واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے نکلے، تو آگے سے ایک کافر آ رہا تھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا۔ تو اس نے ان سے رات کے اندھیرے میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اگر بتا دیتے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو حضور کی جان کا خطرہ تھا، اور اگر نہ بتاتے تو حضرت ابوبکر کی سچائی اور صداقت کا امتحان تھا۔ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا ھذا ھادی یہدنی الی الطریق، فرمایا یہ ہادی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنا سچ بھی بول دیا کہ یہ میرے گائیڈ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ان کی بات سنتا اور مانتا ہے وہ دونوں جہانوں کا راستہ جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے مبنی بر حکمت جواب ارشاد فرمایا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ پوری کائنات کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کی ضرورت صرف مجھے اور آپ کو نہیں، بلکہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ فرعون جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے تخلیق کیا پھر اس کو اس کی ہدایت بھی دے دی۔ تو اس میں ہر چیز کو ہدایت دینے کی بات ہے۔ پانی کے اندر موجود مچھلیاں، جانور جو صحرا میں ہیں، اور جنگلوں میں موجود جو مویشی ہیں، اور اسی طرح کائنات کے اندر ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ حشرات الارض جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایت بھی ان کو بخشی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور اس کے اوپر ایک نئی ریسرچ اور تحقیق کرتے ہوئے ایک امریکی سائنسدان، اس نے اپنا ایک انٹرویو دیا جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صحرا میں گیا اور صحرا میں نے دیکھا کہ قنفذ نامی ایک جانور، جسے عربی میں قنفذ کہتے ہیں اور ہم اپنی پنجابی میں اسے اور اردو میں سیں کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں خار پشت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کانٹوں سے بھرا ہوا جانور اور ایک وہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو خار پشت یا وہ سیں ہے، امریکی سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ ایک اژدہا مرا پڑا ہے اور وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ کے کھا رہی ہے، تھوڑا سا اس کا گوشت کھاتی ہے اور ساتھ ایک درخت ہے، فوراً آ کے اس کے پتے کھاتی، پھر جا کے اس کا گوشت کھاتی ہے، پھر آ کے وہ پتے کھاتی۔ تو اس سائنسدان نے کہا کہ میں نے وہاں سے وہ درخت اور اس کے پتے ہٹا دیے، تو وہ جو سیں تھی، وہ خار پشت، اس نے دوبارہ جب اس اژدہے کا گوشت کھایا اور واپس آ کے دیکھا تو وہ درخت اور پتے وہاں موجود نہیں تھے، تو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سائنٹیفکلی یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو زہر وہ وہاں سے کھا رہی تھی، اس پتے میں وہ خاصیت موجود تھی کہ وہ اس زہر کے اثر کو ساتھ ساتھ ختم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس خار پشت کو یہ کس نے بتایا کہ تو نے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ پتے بھی کھانے۔
تو یہ وہ بات ہے کہ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کے بعد اس کی زندگی کے راستے کی ہدایت بھی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی کہ میرے لیے جو غذا ہے وہ روٹی میں نہیں ہے، میرے لیے جو غذا ہے وہ کسی اور دنیا کی چیز میں نہیں ہے، بلکہ میری ماں کے جو بستان ہیں وہاں سے میری فیڈنگ ہی میری غذا ہے، اور خود بخود اس کے ہونٹ اس طرح گردش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عطا فرمائی۔ مصر کے ساحل سمندر پر 12 اگست کو جو مچھیرے ہیں اور شکاری ہیں وہ بڑے بڑے جال درختوں کے ساتھ باندھتے ہیں اور ان کے منہ اوپن ٹو سکائی، آسمان کی طرف کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر سال 12 اگست کو ہی انہی تاریخوں میں امریکہ اور یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والے کوئلوں کے جھنڈ آتے ہیں جو مصر کے ساحل سمندر سے گزرتے ہیں، اور وہ انہی دنوں میں آتے ہیں، تو وہ انہی دنوں میں جال لگاتے ہیں، اور پھر 22 سپتمبر تک وہ جال لگے رہتے ہیں، اور 22 سپتمبر کو وہ جال ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اب پورے سال تک دوبارہ کوئلوں کے وہ جھنڈ اس طرف رخ نہیں کریں گے۔ کوئل ایک پرندہ ہے جس کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن ان کے روٹ بھی طے ہیں، ان کا سفر بھی طے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سیلمن فش، یہ امریکہ اور جو اس کے سمندر کے ساحل ہیں ان کے اندر بڑی مرغوب غذا ہے، اور سیلمن فش دنیا کی مچھلیوں میں اپنے ذائقے کے اعتبار سے اور قیمت کے اعتبار سے بھی مشہور مچھلی ہے۔ اس سیلمن فش کا ماجرا یہ ہے کہ یہ ہر سال 3000 کلومیٹر زیر سمندر کے پانیوں میں سفر کرتی ہوئی یورپ کے ساحل پہ آتی ہے، اور وہاں آ کے یہ مچھلی انڈے دیتی ہے، اور پھر یہ وہیں پہ فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے یورپ کے ساحلوں میں۔ اور اس سیلمن فش کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ان انڈوں سے نکلتے ہیں، وہ بچے تھوڑا سا بڑا ہو کر اسی روٹ پہ دوبارہ امریکہ کے ساحل کا سفر کرتے ہیں جہاں سے ان کی والدہ آئی تھی۔ انہیں کون بتاتا ہے کہ ہماری جگہ وہ ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کی زندگی کے مراحل پہ اس کی رہنمائی بھی فرما دی۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو حضرات محترم، انسان کے لیے اور باقی مخلوقات کے لیے ہدایت میں ایک فرق بھی ہے۔ باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ہدایت عطا فرما دی ہے، اور وہ ہدایت جو ہے اس میں ان کا اختیار شامل نہیں ہے، بس اللہ نے جیسے ان کو بنایا، وہ چاہیں وہ نہ چاہیں، طوعاً و کرہاً، وہ انہوں نے اسی روٹ پہ چلنا ہے، ان کا روٹ طے ہے۔ لیکن انسان کی ہدایت کا فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت بھی دی ہے اور ہدایت میں اختیار بھی بخشا ہے۔ یہی تو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے کہ اس میں ہدایت کے ساتھ اختیار بھی شامل ہے، اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ تو یہ جو پوری صورت ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہدایت تو بخشی، لیکن اس میں اس کو اختیار اور آزادی یہ بخشی کہ چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے جو اصحاب یمین کا راستہ ہے، چاہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو اصحاب شمال کا راستہ ہے، لیکن ایک راستہ جنت تک لے جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اس میں کون سی ہدایت اپنے لیے چنتا ہے۔ بعض مستشرقین اور ملحدین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جسے ہدایت دینا چاہیں اے رسول اکرم آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، لیکن اس ایک آیت سے پڑھ کے پھر یہ نتیجہ نکالنا کہ اگر ہم ہدایت نہیں لائے اور اگر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بھائی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تاکہ رسول اکرم کو بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں، ہدایت دینے کا اختیار اللہ کو ہے۔ تو جب اللہ ہماری ہدایت چاہتا نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر ہم کیوں ہدایت حاصل کریں؟ تو وہ لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے اور عذر لنگ جسے کہتے ہیں، اپنے لیے یہ بہانے تراشتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ نہ پڑھیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور ہماری ہدایت کو اللہ نے چاہا ہی نہیں، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں۔
تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں یہ گزارش کی ہے کہ کسی بھی ایک مفہوم کو قرآن سے پڑھنے کے لیے جزوی قرات غلط طریقہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک دو آیتیں اٹھا کے پورا نتیجہ وہاں سے اخذ کریں گے تو آپ بھٹک جائیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن ایک مفہوم پہ ایک پورا سینٹنس عطا کرتا ہے، اور وہ سینٹنس ایک آیت سے نہیں نکلتا بلکہ وہ تمام اس موضوع کی آیتوں کو جمع کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ہم دین کے طلباء کو اس طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں کہ وہ المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، جو فواد عبد الباقی کی کتاب ہے، اور اس طرح دیگر کتابیں جن میں ایک موضوع پہ بہت سی قرآنی آیتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہر موضوع کے اوپر وہ قرآن کا جزوی مطالعہ نہ کریں بلکہ کلی مطالعہ کریں. مثال کے طور پر اگر کفر کے بارے میں پڑھنا ہے تو صرف ایک آیت سے نتیجہ نہ نکالیں بلکہ کفر کے موضوع پہ ساری آیات کو پہلے جمع کریں، پھر انہیں اپنے سامنے رکھیں. خود بخود نتیجہ نکل کے سامنے آ جائے گا کہ اس موضوع کی شرائط کیا ہیں، علامات کیا ہیں، ایکسیپشن کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے. اسی طرح جہاد کے موضوع پہ اگر آپ نے پڑھنا ہے پہلے آیات جہاد کو جمع کریں. اسی منہج کے اوپر عمل کرتے ہوئے احمد خیر العمری ایک عرب مصنف ہیں جنہوں نے ہدایت کے اوپر ساری قرآنی آیات کو جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہدایت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے پورا منہج اور میتھڈ بیان فرمایا. تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی ایک شرط بیان فرمائی ہے اور 3 بیریئرز اور موانع بیان فرمائے. یعنی ہدایت اسے ملے گی جو ایک شرط پوری کرے گا اور 3 رکاوٹوں سے بچے گا. یہ انہوں نے پورے مفہوم کو جمع کر کے نتیجہ دیا. تو آئیے اب ہم اس نتیجے کی طرف چلتے ہیں. تو شیخ احمد خیر العمری فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی کسی کو ہدایت نہیں دے دیتا انسانوں میں سے، بلکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. فرمایا وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے زندگی کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں. تو کوشش لازمی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ ہدایت کے لیے کوشش کرنا. ایک کوشش تو یہ ہے کہ بار بار دعا مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ کرم فرما، ہدایت عطا فرما. پھر عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کرنا، مطالعہ کرنا، اہل علم سے سوال کرنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہانا. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں زندگی کی کسی راہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے. تو یہ جو وعدہ اللہ رب العزت کا ہے لنہدینہم سبلنا، یہ صرف ایک میدان کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر میدان کے لیے. کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں اس میں ہدایت کے لیے پھر کوشش کریں. آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں اور کوشش کریں. آپ کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے والذین جاہدوا فینا، پہلے مجاہدہ اور محنت اور پھر اللہ رب العزت سے پوری طرح نماز کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ بندگی کے ساتھ دعا کی جائے. پھر فرمایا لنہدینہم سبلنا. اب سبلنا سے مراد ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لنہدینہم سبیلنا کہ ہم کوئی ایک راستہ دکھاتے ہیں بلکہ پھر راستے ہی کھول دیتے ہیں. پھر جس طرف اس کا قدم اٹھتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی چلی جاتی ہے. پہلے وہ یہ شرط تو پوری کرے، اور وہ شرط ہے بندگی کی، وہ شرط ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس سے طلب کی اور مجاہدہ کی. اور موانع کون سے ہیں؟ وہ 3 بیریئر کون سے ہیں؟ ایک جگہ پہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک طرف ہدایت طلب کر رہا ہے اور دوسری طرف مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے، تو ظالم کو اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی میری طرف سے. یہ بھی ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی. دوسری ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فسق و فجور اور گناہ میں مبتلا لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا. تو اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچانا یہ بھی ہدایت کے لیے لازمی شرط قرار دی کہ یہ موانع ہیں، ان موانع کو دور کرو، ان بیریئرز کو ہٹاؤ. اور تیسری رکاوٹ کون سی ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ وہ لوگ جو ناشکری کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کا کفر کرتے ہیں نعوذ باللہ، وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتے. تو ان 3 رکاوٹوں کو دور کرے اور مجاہدے کی شرط پوری کرے تو پھر ہدایت کے سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے. اور پھر ایک انعام بھی اس کے اوپر عطا فرمایا. ایک شرط
3 رکاوٹیں دور کرنا، اور پھر اپنی طرف سے ایک انعام بھی عطا فرمایا. فرمایا ہم اپنی جانب سے انعام یہ دیں گے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جو ہدایت کے راستے پہ پھر چل پڑیں گے ہم ان کی ہدایت میں اپنی جناب سے اضافہ بھی کر دیں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. اور اس میں ایک بات میں یہاں گزارش کروں گا کہ بڑی خوبصورت مثال انہوں نے اپنی کتاب میں دی ہے شیخ احمد خیر العمری نے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی کوشش سے ایک بہت بڑی عمارت ہے، 100 منزلہ عمارت ہے، 8 منزلیں وہ پوری سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کوشش سے طے کرے، اور بالکل اس کا سانس پھولا ہوا ہو، اور محنت سے 8ویں منزل پہ پہنچے، اور 8ویں منزل پہ اسے لفٹ مل جائے اور وہ لفٹ ڈائریکٹ اسے 30ویں منزل پہ لے جائے. تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سفر تم طے کرو، آگے ہماری رحمت خود تمہارا استقبال کر کے تمہاری باقی ساری منزلوں کو آسان کر دے گی. تو یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس میں آخر میں ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک نوجوان جس کا تعلق لبنان سے ہے، وہ کہتا ہے کہ والدین سے میرا تعلق اچھا نہیں تھا، اور میرے والد سے اکثر میری لڑائی ہوتی رہتی اور میری طرف سے نافرمانی ہو جاتی، میرے والد مجھ سے ناراض رہتے، اور زندگی میں بڑی مشکلات اور جھگڑے چل رہے تھے. تو میں نے اپنی جانب سے نیت کی کہ اب میں کوشش کروں گا کہ میرا میرے والد سے تعلق بہتر ہو جائے. شعوری کوشش کروں گا اور اللہ سے ہدایت مانگوں گا کہ یا اللہ مدد کر، میں اپنے والد سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. 6 ماہ میں کوشش کرتا رہا اپنی جانب سے کہ حالات بہتر ہوں. تو یہ میری کوشش تھی. 6 ماہ کے بعد ایک دن میرے والد خود میرے کمرے میں آئے اور مجھے آ کے فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، بڑا ہم نے جھگڑ لیا، آؤ ہم زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کرتے ہیں اور زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لیتے ہیں. اور پھر ان کی نوازشات کی میرے اوپر بارشیں ہو گئیں اور ہماری آپس میں ایک دوستی ہو گئی اور زندگی میں سکون حاصل ہو گیا. تو یہ وہ مثال ہے کہ آپ کسی بھی میدان میں کوشش کا آغاز آپ کریں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں. اللہ رب العزت پھر خود آپ کی دستگیری فرماتے ہوئے زندگی کی وہ ساری راہیں آپ کے لیے آسان کرے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہدایت کے اس مفہوم کو سمجھ کر ہمیں اخلاص، للہیت اور مجاہدہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم، فسق و فجور اور ناشکری سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے انعامات کی ہمارے اوپر بارش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں.